آج مجھے ایک حساس موضوع پر بات کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا ہے، اور مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس بات کے کرنے کے بعد اس کے دو طرح کے امپیکٹ سامنے آئیں گے، ایک پازیٹیو بھی اور ایک نیگیٹو بھی۔ لیکن میں پھر بھی یہ بات آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ عرصہ سے ہمارے درمیان بین المسلک، بین التشیع، ہمارے درمیان جو ہے وہ پہلے دراڑیں اور دراڑوں کے بعد پھر دیواریں اور دیواروں کے بعد اب یہ صورتحال ہتھیاروں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ شیعہ نظریات میں اختلاف جو ہے وہ بہر صورت بہت پہلے سے مختلف نظریات میں موجود تھا، مسلمات میں نہیں، ہمارے عقائد، افکار اور نظریات میں موجود تھا یہ اختلاف، لیکن اس پہ بات ہوتی تھی بڑے علمی انداز سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے سلجھے انداز سے، بڑے شائستگی کے ساتھ اس پر بات ہوتی تھی، مشترکات پہ بھی ہماری بات ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ نظریات کتابوں سے اور نکلتے ہوئے اب یہ شخصیات سے ہوتے ہوئے اجتماعات کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ ہجوم کی صورت میں ہوتا ہے، مجمع عام کی صورت میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف مسائل میں مبتلا ہیں۔ اب میں یہاں یہ بات کرنے سے پہلے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب میں یہ بات کروں گا کہ اس پر تائید کرنے والے بھی ہوں گے اور تنقید کرنے والے بھی ہوں گے، اور تنقید کرنے والوں کی صورتحال ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کی وال پر آ کے اسے دیوار مہربانی سمجھ کے اپنی تنقید کے بوسیدہ افکار کی پھٹی ہوئی پوشاکیں جو ہیں وہ لادنا جو ہے وہ اسے خدمت سمجھتے ہیں۔ ہمارا ممبر جو ہے یہ تبلیغات، تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا اور تشہیر علوم آل محمد علیہ السلام کا ایک بہترین سورس اور ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے یہ خدمت جو ہے وہ ایک اب آہستہ آہستہ صنعت کی صورت اختیار کرتی گئی، اور جب یہ صنعت کی صورت اختیار کر گئی تو اس میں یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم درویشانہ زندگی گزارتے ہیں، ہم فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، ان افراد میں نے بھی اس میں اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور لیا، اور وہ بھی اس میدان کے اندر آ گئے۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ذاکرین اور خطبہ، اور دوسری طرف وہ صاحب لباس افراد جن کا تعلق جو ہے وہ محراب کے ساتھ ہے یا مدرسہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ لڑائی جو ہے وہ نظریات پر مبنی نہیں ہے، یہ شخصیات پر مبنی ہے۔ اب یہاں پر مطمع نظر جو ہے وہ خدمت نہیں ہے، وہ رہنمائی نہیں ہے، بلکہ خود نمائی ہے۔ اب یہاں پر ذاکرین اور خطبہ کے خلاف سوشل میڈیا پر ان کی مجالس لے کے ان کے کلپس کو وائرل کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جن ذاکرین، جن خطبہ کے سوشل میڈیا پر کلپس وائرل کیے جاتے ہیں، اس کا ایک اصلاحی پہلو یہ ہے کہ آپ ان افراد کے ساتھ تنہائی میں بھی بات کر سکتے تھے، آپ ان سے گفتگو بھی کر سکتے تھے، آپ ان کو اپنے قریب بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر جو ایک ہتھیار کو استعمال کیا، دراصل جو ہے وہ آپ نے تکفیریوں کے ہاتھ میں اس کی ایک موت کا پروانہ دیا، اس کے خلاف ایک مواد فراہم کیا۔ دراصل آپ نے اس شخصیت کے خلاف مواد فراہم نہیں کیا جس میں آپ نے اپنے مکتب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو افراد یہ کام کر رہے ہیں دوسری طرف سے، ان کے لیے بڑا نرم گوشہ اور ان کے لیے ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں اور وہ بڑے مذہب کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی طور پر ہمارا مکتب جو ہے اسے کمزور کرنے کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔ لیکن اس میں حقائق بڑے تلخ ہیں، اس میں حقائق بڑے گھناؤنے ہیں۔ جب میں وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تو شاید آپ کو تسلیم کرنے میں تھوڑی مشکل ضرور آئے گی، لیکن یقین کیجئے گا کہ انہیں باہر صورت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ پچھلے کچھ عرصہ سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں بلیسفیمی کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر مختلف لوگوں کو پھنسایا جاتا تھا، پھر ان سے مال ہتھیایا جاتا تھا۔ بالآخر وہ گینگ، وہ مافیا وہ سامنے آیا، اور سامنے آنے کے بعد اس کی جب آن ایئر ہیئرنگ جو ہے وہ سماعتیں جو جج کے درمیان سامنے تھیں اور عدالت کے سامنے تھی، جب وہ آئیں
تو یقین کریں کہ دماغ چکرا کے رہ گیا کہ توہین مذہب کے نام پر جو مجاہدین سمجھے جاتے تھے کہ یہ لوگوں کو توہین مذہب کے ایف آئی آرز کٹواتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا تھا جو کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں کا بزنس جو ہے وہ اسی مذہب کے نام پہ کر رہا تھا اور توہین مذہب کے نام پہ کر رہا تھا۔ ایسی ہی کچھ نوعیت یہاں پر بھی ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے چیزوں کی نشاندہی کروں گا، لیکن موقع آنے پر انشاءاللہ وہ حقائق جو ہیں وہ بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ میں بالکل آپ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے کوئی اور محسوس نہیں کروں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ غلطیاں، خطائیں ہر انسان سے ممکن ہیں اور وہ ہوتی ہیں۔ ممبر پر آنے والے ذاکرین اور خطبہ یقیناً ان سے جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جو کچھ بولا جاتا ہے، جو بات ہوتی ہے، اس میں تنقید کی گنجائش بھی ہے، ان میں اصلاح کی گنجائش بھی ہے۔ یہ بہت سی باتیں جو ہیں اس کے میں قبول کرتا ہوں، اسے میں مانتا ہوں، لیکن کیا اس کی اصلاح کے لیے جو یہ کام کیا جا رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ مثلاً ایف آئی آرز کٹوانا، مقدمات کا اندراج کروانا۔ تو آئیے، مقدمات کا اندراج کروانے والوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک مافیا ہے جو کچھ تکفیری عناصر کو ساتھ لے کے، کچھ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے ان ذاکرین کے خلاف مختلف قسم کی مجالس کے کلپس نکال کر ان کو وائرل کیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی جاتی ہے، اور پھر اس ایف آئی آر پہ ان سے سودا بازی ہوتی ہے۔ پھر ان کے ساتھ اگر ایف آئی آر نہیں بھی کٹوائی تو ان کو یہ دباؤ، یہ ڈراوا دے کے کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی ہوگی اور آپ جو ہے وہ پاکستان میں کہیں پڑھ نہیں سکیں گے، آپ کے اوپر پابندی لگ جائے گی، آپ کو پنجاب میں کہیں پڑھنے نہیں دیا گا۔ اس میں ایسی جیت شخصیات شامل ہیں کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں اور ایک پورا گروپ ہے، ایک پورا گروہ ہے جو ذاکرین سے منتھلی بھی وصول کرتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے۔ ہمارے پاس وہ تمام ثبوت اور تمام شواہد موجود ہیں، لیکن مکتب کو بدنامی سے بچانے کی خاطر میں گزارش کروں گا شیعہ علماء کونسل اور تحریک جعفریہ کے رہنما اور قائد جناب قبلہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب سے، میں مخاطب ہوں سرکار حضرت علامہ عارف حسین واحدی صاحب سے، میں گفتگو میں مخاطب ہوں شیعہ علماء کونسل کے ان جید رہنماؤں سے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی پینل کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ افراد ممبر کی اصلاح کر رہے ہیں، در حقیقت قبلہ وہ اصلاح نہیں کر رہے، وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ اس میں سے بہت کچھ کما رہے ہیں، جس کی بہت سے ثبوت آپ کو فراہم کیے جا چکے تھے اور فراہم کرنے باقی ہیں اور فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ آپ ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھائیں اور یہ پوچھیں ان لوگوں کو بلوا کر کہ کون سی ایسی صوبائی شخصیت ہے جو اپنی گاڑی کے ٹائر کسی ذاکر کو خوف دلوا کے چینج کرواتی ہے، وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو ان ذاکرین کو جن کے خلاف سوشل میڈیا پر وہ یہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، یہ شرک بکتے ہیں، یہ کفر بکتے ہیں، ان کے خلاف ہم گھیرا تنگ ہو جائے گا، لیکن وہ جو گھیرا تنگ کیا جاتا ہے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیا اس ذاکر کی اس معاملے میں، اس شعر کے بدلے میں، اس ایک واقعہ بیان کرنے، اس ایک جملہ بیان کرنے کے بدلے میں ان کی اصلاح کی گئی؟ کیا اس کو کوئی تعمیری اور مثبت انداز سے لیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس کو وہ خوف دلوا کے اس سے پیسہ کمایا گیا۔ اب یہ مذہب کی خدمت تو نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پر ایک بزنس ہے جو ہو رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے جو عام افراد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل ذاکرین جو ہیں شاید اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ یقین کیجئے کہ میں اس سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی قابل اصلاح ہے، ہم میں سے ہر کسی کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے تعلیمات محمد علیہ السلام بیان کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں
بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قابل اصلاح بھی ہیں اور ان سے بات کی جا سکتی ہے. جب ممبر پر آپ لوگ آتے ہیں تو میں یہاں پر ایک صاحب کا نام نہیں لوں گا، وہ سر پہ امامہ بھی پہنتے ہیں اور شرازی سادات کے ساتھ وہ اپنا تعلق ثابت کرتے ہیں اور یقیناً وہ شرازی سید ہوں گے، لیکن جب ان کا ممبر پہ جو لہجہ ہے وہ لہجہ یقیناً عالمانہ نہیں ہے. ان کی گفتگو کا طریقہ، ان کی زبان پہ جو سختی ہے، ان کے لہجے میں جو کرختگی ہے، جو سختی ہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی عالم دین کو زیب نہیں دیتی. ان کی گفتگو کرنے کا جو سٹائل ہے، ان کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ یقیناً اس ابا کبا اور عوامے کے بالکل برعکس ہے. اور وہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں، وہ جب بھی ممبر پہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں خطیب، فلاں ذاکر، فلاں کو بلائیں، اسے کہیں مجھے قرآن پڑھ کے سنائی، مجھے قرآن پڑھ کے سنائی. حضور میں مانتا ہوں کہ آپ نے زارا بھائی یضرب کی گردانیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کا اچھا مخرج ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حلق سے کون سی آوازیں نکالنی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئین کیسے کہنا ہے اور غائن کیسے کہنا ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ کی زیر زبر، آپ کی عربی گرامر بڑی اچھی ہے. لیکن حضور اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن پڑھ کے سنائیں، اور اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ 1 گھنٹہ ممبر پہ صرف اور صرف فضائل امیر المومنین پڑھیں، آپ نے دائیں بائیں نہیں جانا، آپ نے ذاکرین پر تنقید کر کے اس کو تعمیر سمجھ کے آپ نے اپنا 1 گھنٹہ پورا نہیں کرنا. آپ کو بلایا ہے، اس بانی مجلس نے بلایا ہے، اس نے آپ کو بلوایا ہے کہ تاکہ آپ ہمیں فضائل آل محمد علیہ السلام سنائیں اور آپ کو مصائب آل محمد کا تذکرہ کریں. آپ 1 گھنٹہ بغیر کسی وقفے کے فضائل امیر المومنین پڑھ کے دکھائیں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹہ بغیر کسی اور موضوع کا سہارا لیے ہوئے آپ ہمیں فضائل امام محمد باقر علیہ السلام سنائیں، آپ ہمیں فضائل حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سنائیں. لیکن آپ مکتب کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف اور صرف ایک رخ جو ہے اس کی طرف ہی لوگوں کو دکھایا جائے، آپ دوسرا رخ بھی دیکھیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہو گیا ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، پچھلے 5 سال سے زائد عرصے سے جلا وطنی بھی کاٹ رہا ہوں. میرے اوپر یہ الزام تھا اگر اس نے پاکستان چھوڑنا تھا یہ برطانیہ کیوں گیا، اسے قم یا نجف جانا چاہیے تھا. اب اگر میں قم اور نجف جاتا ہوں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے افراد، سارے افراد نہیں، کچھ افراد جن کا کوئی بھی مثبت پہلو نہیں ہے، جن کی گفتگو میں کوئی بھی اصلاحی پہلو نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ قم اور نجف کیوں آ گیا ہے. بھائی پہلے تو آپ کہتے تھے کہ آپ کو برطانیہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو قم اور نجف آنا چاہیے. جب قم اور نجف جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں آپ کو قم اور نجف نہیں آنا چاہیے. آپ نے جھوٹے الزامات لگائے، اتنا جھوٹ بولا کہ شہریت کی خاطر، نیشنلٹی کی خاطر میں تو آج بھی اپنے گرین پاسپورٹ پہ ٹریول کرتا ہوں، گرین پاسپورٹ پہ سفر کرتا ہوں. ایک طرف ہمارے لیے پرابلم یہ ہے، ایک طرف ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ یہ کچھ افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بجائے ممبر اور محراب اور ان لوگوں کو قریب کرنے کے درمیان میں دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور اتنی اونچی دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کبھی بھی قریب آ سکیں. اور دوسری طرف ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ظہور کا دن ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دن پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں ولایت امیر المومنین کے وجوب کا ہر عبادت میں قائل ہوں. میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تمام رسومات کو، تمام شعائر حسینی کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہوں، اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتا ہوں. میں حرمت سادات کو واجبات میں سے سمجھتا ہوں. میں ان تمام دینی عقائد پر، ان تمام نظریات پر میں کاربند تھا، کاربند ہوں اور کاربند رہوں گا. لیکن اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہی انہی عقائد اور نظریات پہ رہتے ہوئے میں کسی دوسرے عقیدے اور نظریے پہ رہنے والے بندے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا، میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتا، میں اس سے مل بھی نہیں سکتا، میں اس سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا.
اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے تو ہم مشترکات پہ کیسے بات ہوگی، قومی معاملات پہ کیسے بات ہوگی، دیگر امور پہ گفتگو کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو ہاتھ میں لایا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا عقیدہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں؟ ایک طرف ہمارے ایک چیز کھڑی ہے کہ آپ کو ہم یہ کم جائیں نجف جائیں، جس طرح کی میں نے بات کی، خیر یہ مطمئن نظر نہیں ہے، لیکن ایک طرف ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو آپ کو ادھر سے بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور ایک طبقہ ادھر موجود ہے جو ادھر سے بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ فلاں شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بک گئے، عقیدہ بیچ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ پہلے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہونے سے پہلے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی تعلیمات تو پڑھیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جو کان سے سنو اسے باطل گردانو، اور جو آنکھ سے دیکھو اسے سچ سمجھو۔ یہاں کچھ بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں سب کچھ سنا جاتا ہے، صرف سنا جاتا ہے اور اسے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو مجھے آج کی گفتگو میں یہ بات باور کروانا میرا مقصد تھا، میں یہ ضرور باور کروانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایک جید شیعہ تنظیم و تحریک، جس کے پلیٹ فارم پہ ایک بہت بڑا مافیا جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، توہین مذہب کے نام پہ ذاکرین کو بلیک میل کر رہا ہے، پابندیاں محرم آپ کو نہیں پڑھنے دیں گے، اس حوالے سے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ وہ تمام افراد موجود ہیں جو ان کا شکار بنے تھے، بن رہے ہیں، یا وہ ان کو نیا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد کا محاسبہ آپ خود کریں، علماء کرام کریں، ان لوگوں کو بلائیں اور بلا کے پوچھیں کہ یہ کون سے مذہب کی خدمت ہے، یہ کون سی آپ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ عزاداری سے وابستہ ہیں، جو مجالس کرواتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، تھوڑی سی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان میں، اور میں یقیناً اگر میں یہ سمجھوں کہ میں پاکستان سے باہر ہوں تو میں پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے شیعوں کے ساتھ میرا دل نہیں دھڑک رہا، تو یہ جھوٹ ہے۔ میں آج بھی پاکستان کے شیعہ کے احساسات، ان کی محسوسات کو سمجھتا ہوں، اور اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہوں، لیکن خدا را آپ تھوڑا سا جو بھی ممبر پہ آئے، جو ممبر پہ گفتگو کر رہا ہے، جو آ کے آپ کو بجائے اصلاحی چیزوں کے تنقیدی چیزوں کی طرف لے کے جائے، ممبر کے ہی افراد کے خلاف زہر اگلے، ذاکرین کے خلاف زہر اگلے، ایسے افراد کو روکیں۔ ہاں، اسی مجلس میں وہ شخص موجود ہے، یا اس کے بعد وہ اگلی مجلس میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو وہاں ملیں، وہاں اس سے گفتگو کریں، اچھے طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے، مباحثے کا سلسلہ شروع کریں، ایک دوسرے کو اپنے نظریات پہنچائیں، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ افراد جو مذہب کے نام پر یہ دکانداری سجا رہے ہیں، جو مذہب کے نام پر، توہین مذہب کے نام پر شیعہ ذاکرین کے خلاف یہ تمام سوشل میڈیا کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر امام وقت آئیں اور وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، اس کے جواب مجھے قبر میں دینے دیجئے۔ قبر میں جو ملائکہ، جو فرشتے آئیں گے، میں ان کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ کیا ہے، اور میں اسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر آل محمد علیہ السلام سے شفاعت کا طالب ہوں۔ افراد سے عقیدے کی مہر لگوانا، افراد کو بتانا کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ضروریات مذہب میں سے نہیں ہے۔ ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کی ہے کہ خدا را ان تمام چیزوں پہ ایک دفعہ پھر بغور اس کا جائزہ لیں
اور ہر ایک کو اصلاح کا موقع دیں. کسی سے اگر کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں ماضی سے، اس کو بھی اصلاح کا موقع دیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو میں جس اہم کام کے لیے مجھے آج کی یہ ویڈیو بنانی پڑی، میں شیعہ علماء کونسل اور تحریک جعفریہ کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ ان افراد کا جو آپ ہی کے شیلٹر کے نیچے آپ ہی کو پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ذاکرین اور خطبہ سے یہ ایک توہین مذہب کے نام پر ایک گھنونا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیق کی جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے اور ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے. خداوند متعال بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کو حق کہنے کی، حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے.